ایکچولی مہوش کو بہت فکر ہے نا ہم سب کی, تو وہ ہمارا خیال کریے, وہ چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں. صحیح بات ہے. تو ہشما, آپ کے علاقے میں کیا اسپیشل ڈریس تیار کیا جاتا ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ڈریس تو ایسے کوئی اسپیشل نہیں بنایا جاتا. ہاں, جو اتنا زیادہ سارا کچھ پہنا ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹلی ہم لائٹ, ہاں وہ اتر جاتا ہے کہ مطلب کلرفل ہم کپڑے پہننا شروع کر دیتے. سردیوں میں ڈارک کلرز ہوتے ہیں تو لوگ آہستہ سے برائٹ کلرز کی طرف آتے ہیں, تو وہ اسپیشل ہوتا ہے. ادروائز ایسے ڈریسز نہیں بنائے جاتے, اور میرا خیال ہے کہ بنانے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر افورڈیبل ہو تو اچھی بات ہے. ویسے ہم ڈریسز اتنے بناتے ہیں کہ اب ہمیں سیزن دیکھ کے ڈریس بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایگزیکٹلی. اگر ڈریسز کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی ریسنٹلی جس طرح بھی ڈفرینٹ آفیسز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ فنکشن سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, اور سب میری فرینڈز نے بہت فٹ قسم کے ڈریسز, بہت پیارے پیارے ڈریسز بنائے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ویسے ایک اسپیشل ڈریس ہونا چاہیے بسنت کے لیے, تو اس کو کیوں نہ ہم لوگ لانچ کرتے ہیں, ایک پیارا سا ڈریس بناتے ہیں اور ہم لوگ لانچ کرتے ہیں. ویسے اچھا آئیڈیا ہے. دیکھو وہ سارے کلرز ہم ملا کے نا, جو پھولوں کے ہوتے ہیں, رنگوں کے, پتوں کے ہوتے ہیں, تو ایک ڈریس بناتے ہیں. کیا خیال ہے؟ رینبو بن کے جائیں گے, بالکل رینبو بن کے سب لوگ پھر ہمیں دیکھ کے ہمیں ہنسیں گے, پھر ہم بھی اور جوکر میں کوئی فرق بھی نہیں رہے گا. سارے کلرز ڈیفینیٹلی کلرز بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور ہر کلر کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے, اور جو کلر کوئی بھی کلر ہوتا ہے نا, اس کی ایک اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے بندہ اگر رنگین بھی پہن لے نا تو اچھا ہے. جیسے آج ہم لوگ سارا ہشما, اس دن میں نے رینبو والی شرٹ پہنی تھی, تو مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا. سارے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ سیزن کے ساتھ میچ کر رہا تھا نا. آج کل تو مطلب لائننگ والی شرٹ تھی. کسی دن میں یہی والی شرٹ جو ہے نا وہ پہن کے آؤں گی. ویسے مجھے آج پہن کے آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن میرج کوئی بات نہیں, تم آج بھی بہت پیاری لگ رہی ہو, تم نے بہت پیارے کپڑے پہنے ہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن اس نے رینبو والی بات کی نا, تو مجھے میری شرٹ یاد آ گئی, تو میں نے کہا آج میں وہ پہنتی تو میں تمہیں بتاتی زرین کہ اس میں بہت اچھا لگتا ہے بندہ. پھولوں سے ایک بالکل پھولوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں پوچھنا چاہوں گی ہشما, آپ کا فیوریٹ پھول کون سا ہے؟ اچھا وہی ہشما, آپ کا فیوریٹ سیزن کون سا ہے؟ ہشما آپ کا فیوریٹ پھول؟ ہاں تو دیکھو ہشما, باہر کے حوالے سے بات کی جائے تو پرسنلی بتاؤں نا تو مجھے لیلی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر باہر کے پھولوں کی بات کرو تو ظاہر ہے بلبس فلاورس پہلے آتے ہیں باہر میں, جو پہلے آتے ہیں تو, اور لیکن روز کی کیا ہی بات ہے. بٹ لیلی مجھے بڑا پسند ہے, وائلڈ لیلیز مجھے اچھی لگتی ہیں, یا افریقن بلو لیلی جو ہوتا ہے وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے دیکھنے میں. تو پلانٹس کے حوالے سے آپ کچھ شیئرنگ کرنا چاہیں, آپ کے علاقے میں کون سے اسپیشل قسم کے پودے جو ہیں وہ اگے جاتے ہیں باہر کے موسم میں؟ یار فروٹ درخت زیادہ تر ہمارے فروٹیس ٹریز ہوتے ہیں علاقے میں. ٹھیک ہے, خالی آپ کو درخت نہیں ملے گا, سمپل سی بات ہے, یا تو وہ آلوچے کا ہوگا, آلو بخارے کا ہوگا, سیب کا ہوگا. تو اور یہ سیزن ایسا ہے کہ جہاں پہ خوبانی کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں ظاہر ہے خوبانیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس کا فلاور جو ہوتا ہے وہ اس سیزن میں ہوتا ہے, تو وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیب بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے پرسنلی چیری بہت اچھی لگتی ہے. کلٹیویشن اتنی زیادہ پلانٹیشن نہیں ہوتی تھی چیری کی ہمارے علاقے میں, ناردرن سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہے جیسے گلگت بلتستان میں, تو اب ہماری طرف بھی شروع کیا تو وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہاں, تو یہ مجھے بڑا ویسے دیکھنے میں اور اس کے حساب سے, اور چیریز کھانے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. وہ تو گرمیوں میں ہوتے ہیں, یمی ہوتے ہیں, وہ یمی ہوتے ہیں, تو کوئی بھی اس کی شکل اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے فوراً دل کرتا ہے کہ آپ کھانا شروع کرو, اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو زری, آپ ہمارے علاقے کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گی کہ ہمارے علاقے میں کون سے ایسے پھل ہیں جو لگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اور ویسے یہ چیٹنگ, اچھا سارا کچھ اس کی مرضی کا پوچھتے ہو کہ تمہیں کیا پسند ہے, اور میرے میں میرا علاقہ ڈال دیتے ہو. اچھا نہیں زری, تم بتاؤ تمہیں کون سا پھول پسند ہے, تمہیں کون سے؟ مجھے نارسسس بہت زیادہ پسند ہے, جس کو نرگس کا پھول بولتے ہیں, اور مجھے روزز میں بلیک روز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. بلیک روز سے ریلیٹڈ ایک چیز میں بتاؤں, بلیک روز ویسے ایگزسٹ ہماری کرتا انسائکلوپیڈیا نہیں وہ. اچھا روزز کے حوالے سے ایک بڑی اچھی سی بات بتاتی ہوں, پتہ ہے کتنا پرانا اس کے فاسلز ملے. امیجن بلیک روز کے نہیں, روزز کی پوری بات کر رہی ہوں. روز جو ہوتا ہے اس کے 35 ملین ایئرز بیک اس کے فاسلز ملے. یہ اتنا پرانا فلاور ہے, اور یہ وائلڈلی دنیا میں ہر جگہ پہ اس کی جو ہے نا کلٹیویشن ہوتی ہے, اور یہ سب سے زیادہ فیمس فلاورز ہے. فرسٹ رینکنگ میں آتا ہے, سیکنڈ میں پھر آپ کو کرسنتھیمم, اور تھرڈ پہ آپ کو میرا خیال ہے ایک ایسا پھول ہے جو سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے. جن لوگوں کو پھول نہ بھی پسند ہو یہ ان کو بھی پسند ہو. اور روز کی اسپیشل بات یہ ہے کہ اٹس سگنیچر آف لو. ہاں بالکل, تو تب بھی
اور ویسے بلیک ریڈ روز کی بات کریے. ریڈ روز ہوتا ہے لیکن بلیک روز ایگزسٹ نہیں کرتا. جو ڈارک بالکل ڈیپ ریڈ ہوتا ہے نا وہ سم ٹائمز ایسا آپ کو افیکٹ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ بلیک لگ رہا ہوتا ہے. اور ویسے نیدرلینڈ کے اندر اس کی نا ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی, یہ آئی تھنک ایبٹ آباد میں میرے گھر میں ہے. اور مہوش ویسے آپ کو کون سا؟ مہوش تو ہمیں کچھ بتا ہی نہیں ہے اپنی پسند کا یار. جی میں بولوں گی بالکل, آپ لوگوں کی باتیں پھر مجھے اتنی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے کہ میں اتنے غصے پھر جو ہے نا چپ ہو جاتی ہوں آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے. ریڈ روز جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, میں بہت پسند کرتی ہوں ریڈ روز کو. اور اس کے علاوہ اس موسم کی جو ایک خاصیت ہے, یہاں کا جو فروٹ ہے اسٹرابری, وہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ پھول ویسے بھی پھول کے ساتھ بھی میچ کرتا ہے اور مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے. اور میں اس کو ہمیشہ جب بھی میں جاتی ہوں ہر روز میں فریش لے کے آتی ہوں, کیونکہ ایک دن میں لے کے آئی تھی اپنے ساتھ تو وہ 2 دن میں نے چلایا. جب 2 دن میں نے چلایا صبح میں نے دیکھا تو اس کو فنگس لگا ہوا تھا. تو نیکسٹ ڈے میں نے سوچا کہ میں جب بھی جاؤں گی تو اپنے لیے فریش لے کے آؤں گی. تو فلاورز مجھے جو ہے نا مطلب پھولوں میں مجھے فلاورز پسند ہے اور اسٹرابری جو ہے وہ مجھے کھانے میں پسند ہے. جی تو جناب, جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ مہوش کو اسٹرابیری اچھی لگتی ہے, تو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں, ہمیں فون کالز کر سکتے ہیں, ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. ابھی یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کرتے ہیں مزید آپ سے بات چیت. ویلکم بیک ویورز. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں بہار کے حوالے سے, ہم لگا رہے ہیں گپ شپ. ویورز آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ 41023557 پہ. آپ ہمیں اپنی کمنٹس دے سکتے ہیں فیس بک پہ. K2 Mix پتی ہمارے پیج ہے, اس پہ آپ ہمیں آگاہ کیجیے آپ کو آج ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. ہمارے ٹاپک کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو اس حوالے سے بھی ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں زری کی طرف. زری, ہم بات کر رہے تھے پھولوں کے حوالے سے, تو آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گی ایبٹ آباد کے اسپیشل پھولوں کے حوالے سے, یا وہاں پہ کون سے پھول اس سیزن میں اگرے ہوتے ہیں اور کون سے پھول آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ بالکل, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایبٹ آباد ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو آل اوور کمپلیٹلی فرٹیلائزڈ ہے. آپ اس کو آپ کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی یہ اسپیشلٹی ہوگی فلاورز یا گرینری کے حوالے سے. وہاں پہ ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی. لیکن جو فلاورز میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں, اپنے ارد گرد کے گھروں میں لگے ہوئے دیکھتی ہوں یا ایریاز میں دیکھتی ہوں, اس میں رات کی رانی, موتیے کا پھول, گلاب, اچھا سن فلاور بہت زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ جو ڈاگ فلاورز, کیٹ فلاورز ہم لوگ اپنی کیاریوں وغیرہ میں لگاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں. لیکن ایک فلاور جو کہ وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ہی آپ ہزارہ ڈویژن میں انٹر ہوتے ہو, وہ بھلا کون سے؟ وہ سرسوں کا پھول ہے. جو ہی آپ ہری پور میں انٹر ہوگے ہر طرف آپ کو یلو سے فلاورز نظر آئیں گے, پوری فصلیں آپ کو یہ نظر آئیں گی. تو وہ ایک سرسوں کا پودا ہے جس کا جو ساگ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, جو ہم لوگ آئل بھی یوز کرتے ہیں سر کے لیے, لڑکیاں خاص طور پہ. وہی جو اس کی فصل بہت زیادہ جو ہے وہ اگائی جاتی ہے ہری پور والی سائڈ پہ, ہزارہ ڈویژن میں اسپیشلی. تو جو ہی آپ ہزارہ ڈویژن میں انٹر ہوگے تو آپ کو ہر طرف سب کچھ یلو نظر آئے گا اور آپ سمجھ جاؤ گے بھائی باہر آپ ہزارہ میں انٹر ہو چکے ہیں. ایک سوال میں پوچھوں ذریعے آپ سے؟ جی ضرور. میرے ذہن میں آیا ہے سرسوں کا پودا, جو آپ نے کہا نا سرسوں کا پودا, تو سرسوں یہ وہی اس سے سرسوں کا تیل بنتا ہے جو ہم اپنے سر میں لگاتے ہیں؟ سرسوں کا پودا, اس سے سرسوں کا تیل بنتا ہے جو اپنے سر میں لگاتے ہیں. سرسوں کا ساگ بھی ہوتا ہے, جاتی ہے نا, سرسوں کا ساگ ہوتا ہے, سرسوں کا اچار بھی ہوتا ہے ہمارے علاقے میں اسپیشلی. یہ وہاں کی ایک فیمس چیز ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. آپ لوگ بھی اگر کبھی آپ کا ہوتا ہے وزٹ مانسر ایبٹ آباد کا, تو وہاں پہ آپ چپل کباب تو کھاتے ہی ہیں, اس کے علاوہ سرسوں کا ساگ بھی کھائیے گا جو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. اور وہ بالکل وہاں سے فریش اسی ٹائم جو ہے وہاں پہ عورتیں نکالتی ہیں, اسی ٹائم اس کو بناتی ہیں اور وہ بالکل ہی مارکیٹ میں آ جاتا ہے فریش اور ٹیسٹی. مہوش پتہ مجھے کیا لگ رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں دونوں کے لیے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے, یمی ہوتا ہے. ایسے کرو نا اگلی دفعہ جب جانا ہو ہزارہ تو لے کر میرے گھر ہے, تم آ سکتی ہو. نہیں جانا ہو نا تو لے کر آیا کرو نا, بتایا مت کرو کہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. جب ہم ٹیسٹ کریں گے ہم بھی بتائیں گے ویورز کو کہ ہاں جی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے, آپ بھی جائیے. جو آپ ہمیں چترال کی ڈشز کھلاتی ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو نہیں, میں تو آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں ویلکم آئیں, کیونکہ میں خود اتنا عرصہ نہیں گئی ہوں اور اتنا دور پڑتا ہے کہ وہاں سے میں ڈش تو نہیں, لیکن ہاں جو ڈرائی فروٹس وہاں کی ہوتی ہیں وہ میں لا سکتی ہوں. چپ کرو. اچھا میں تم سب کو, میرا دل جو ہے نا بہت بڑا ہے اور میرا ہاتھ بھی بہت بڑا ہے اور بہت لمبے ہیں, تو میں کیا کرتی ہوں, میں تم سب کو جو ہے نا نوڈل اور چائے کھلا دیتی ہوں, چلے گا؟ یہ لکی مروت کی اسپیشل ڈش ہے. نہیں لکی مروت کی تو نہیں ہے, لیکن ادھر چائے کے ساتھ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ہم اچھا کمبینیشن نہیں ہے, ویسے بھی موسم باہر چل رہا ہے نا تو سب کچھ چلتا ہے, سب چلتا ہے نا. ہاں یہ ویسے ٹھیک بات کی ہے میں نے. اچھا مہوش, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی
کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ بہار کے موسم میں ایسے کون سے پھول اور پودے لگائے جائیں جو کہ بہت زیادہ پھلے پھولیں گے اور بہت جلدی گرو کریں گے؟ ویسے تو اگر سارا دیکھا جائے تو جیسے یہ موسم ہے، اس موسم کے حساب سے کیونکہ گرمیاں آنے والی ہیں تو آپ کا گھر جو ہے نا، آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اس طرح کے پودے لگائیں جیسے سبزیاں ہیں، پھول پھل، اس طرح کے ریڈ فلاورز، یہ اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے پودے آپ لگائیں کہ جو پوائزنک نہ ہو. جو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زہریلے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو ٹچ کرتے ہو تو آپ کو مطلب کھجلی ٹائپ، بالکل الرجی فیل ہوتی ہے، کھجلی آپ کو فیل ہوتی ہے. اس طرح کا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سبزیاں وغیرہ، اس طرح عام روٹین جو چیزیں آپ کے کام آتی ہیں، آپ کے گھر کو بھی خوبصورت بناتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اچھا اچھا کھانے کو بھی مل رہا ہوتا ہے. اچھا کھجلی سے مجھے یاد آیا، تمہیں ہو رہی ہے؟ باہر کے نہیں مجھے ہو نہیں رہی. باہر کے موسم میں کچھ لوگوں کو پولن الرجی ہوئی ہوتی ہے، وہ بیچارے باہر کو انجوائے نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں. گرمی ہوتی ہے وہ بیسکلی، لیکن باہر کے موسم میں بھی بہت سی الرجی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. نہیں جب یہ فلاورز وغیرہ اسلام آباد میں اسپیشلی جو لوگ یہاں پہ نہیں اسٹے کر سکتے، ایبٹ آباد میں کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو مائگریٹ کرنا پڑتا ہے، اس جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے. وہ لوگ بیچارے انجوائے نہیں کر سکتے. تو ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ. تو اچھا ہشما، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہے بسنت کے لیے، تو اس بسنت کے فیسٹیول کے حوالے سے آپ کیا بات چیت کرنا چاہیں گے؟ یار بسنت کا فیسٹیول ڈیفینیٹلی بڑا اچھا ہوتا ہے، کلرفل ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے. کائٹ فلائنگ جو ہوتی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے. لوگ پوری رات جاگ کے تو بازیاں لگا رہے ہوتے ہیں، پتنگ بازی کہتے ہیں نا. اور ایک وقت تھا کہ بسنت پہ گانے بھی بنتے تھے اور بڑے فیمس بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، مجھے بھی یاد آ رہے ہیں. ہاں بالکل، وہ گانے بھی ہوتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ. اور ویسے بیسکلی تو یہ اندرون لاہور میں بہت زیادہ منایا جاتا تھا. اسپیشل فنکشن یہ لاہور کا بالکل، اور اندرون جو لاہور ہے وہاں پہ ہوتا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلنا شروع ہو گیا. لیکن یار میں کہتی ہوں کہ موسم تو بہت اچھا ہے اور یہ جو آپ اسپورٹس کائٹ فلائنگ ہے جو بھی ہے یہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے، لیکن انٹل اینڈ انلیس اس سے کسی کو نقصان نہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو. بالکل، کیونکہ اب دیکھو پرانے زمانے میں جو ڈور آتی تھی یا اسٹرنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ تو اتنی جو ہے نا ہارمفل نہیں ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ گلاس کوٹڈ یا میٹل کی آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے بڑے جو ہے نا انسیڈنٹس ہوتے ہیں. کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. ہاتھ کٹنا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ کوئی گریڈ اسٹیشنز میں آگ لگ گئی تھی گن فائرنگ کی وجہ سے. تو یہ چیزیں، ایسی چیزیں اگر ہم نہ کریں تو زیادہ اچھا. جو ایک موسم ہے اس کو انجوائے کریں، اس طریقے سے انجوائے کریں کہ ہم لوگ صرف اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کر رہے ہو، نہ کہ ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کو ایک ٹارگٹ رکھ کے کہ ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کریں اور سیلیبریشن میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہو. پوری فیملیز تباہ ہو گئی ہیں. ایون یار لوگوں نے پروٹیسٹ کیے کہ یہ بین کر دیں. ایگزیکٹلی، اب یہ بینڈ ہے، یہ بینڈ ہے. ٹھیک ہے، کہیں ہوتا ہے، اتنا اوپنلی اب نہیں ہوتا جتنا پہلے ہو رہا تھا. تو کوشش کریں کہ اگر کسی چیز پہ، ہر چیز پہ اچھائی تو برائی تو ظاہر ہوتی ہے، تو وہ کوشش کریں کہ وہ جو برا اسپیکٹ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو بسنت کے حوالے سے مجھے یہی چیز اب سیلیبریٹ تو ہوتی ہے بسنت، لیکن آئی تھنک اس کے لیے اسپیسیفک جگہ کا تعین کرنا پڑتا ہے جو رشی ایریاز ہوتے ہیں ان سے دور ہو، جہاں پہ زیادہ ٹریفک کا فلو نہ ہو، جہاں پہ زیادہ لوگ نہ ہو. نقصان جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے، سب نیوز سنتے ہیں، سب ادھر ہی رہتے ہیں، تو سب کو پتا ہے کہ ہم بسنت کے حوالے سے کتنی فیملیز تباہ ہوئی ہیں، کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے اگر بات چیت کی جائے تو اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک فنکشن کو سیلیبریٹ کریں، ایک تہوار کو سیلیبریٹ کریں، تو اس کو اچھے طریقے سے کریں اور اس کو انجوائے کریں، نہ کہ اس کو بربادی کا راستہ بنا دیں. ایک کوشچن میرے دل کر رہا ہے کہ میں مہوش سے پوچھوں، کیونکہ مہوش کہی تھی نا کہ ہم لوگ وہاں پتنگیں بڑی اچھی بناتی ہیں. ویسے پتنگوں کو میں نے سنا نام بھی ہوتے ہیں، کوئی نام پتا ہے مہوش؟ ہمیں بھی بتاؤ نا. نہیں یار، نام تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے تم لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اس طرح فیملیز تباہ ہو جاتی ہے، وہ تو میں کہتی ہوں کہ ایک بڑی پتنگ بندہ بنائے. ٹھیک ہے، تم لوگ ابھی ہنسنا نہیں، ٹھیک ہے، ایک بڑی تیاری کر لیتے ہیں. ایک بڑی